قرآن سے ہلکی سی محبت بھی آپ کی جو ہے اللہ کی قسم آپ کو دنیا میں بھی پار لگا دے گی، آخرت میں بھی پار لگا دے گی، اور ایسا پار لگائے گی ہلکی سی نسبت۔ اب آپ دیکھ لو قرآن کریم کا گتا جو ہوتا ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ بے وضو اس گتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس گتے کی نسبت قرآن کریم سے ہو چکی ہے۔ عام کپڑا بازار کے اندر ہے، دکان مارکیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن وہی کپڑا جب غلاف بنا کر قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی نسبت تمام کپڑوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح جب قرآن حافظ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے مصلی کا وارث بن جاتا ہے، اتنی سی محبت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آخری واقعہ میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ امریکہ کے اندر پاکستان کا ایک طالب علم گیا اسٹوڈنٹ کی صورت کے اندر، وہاں گیا تو وہاں کوئی دفتر کے اندر جب کام کرتا تھا، عیسائی لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا یاری ہوگی، تعلقات پیدا ہو گئے، آخر کار بات جب تعلقات سے بڑھی تو شادی کا معاملہ چل گیا۔ کرسچن لڑکی کے والدین نے کہا کہ اس مسلمان سے ہم شادی تب کریں گے ہماری کچھ شرائط اگر یہ قبول کرتا ہے۔ اب پہلی شرط یہ رکھی کہ جو آپ کے تعلق والے ہیں ان سے رابطہ آپ کو ختم کر کے ہمارے عیسائیوں سے تعلق پیدا کرنے ہوں گے۔ اس لڑکے نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ آپ کو ہمارے گھر کے قریب آنا ہوگا اور یہیں پر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لڑکے نے دوسری شرط بھی قبول فرما لی۔ تیسری شرط یہ لگی کہ جتنے بھی آپ کے والدین ہیں، ایک ہے یا دو ہیں، کیونکہ ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، والدین سے آپ کو تعلق ختم کرنا ہوگا۔ تیسری شرط بھی قبول فرما لی۔ چوتھی شرط یہ لگائی کہ آپ کو پاکستان نہیں جانا ہوگا، وہ بھی قبول فرما لی۔ پانچویں شرط جو اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک تھی، فرمایا کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ اتوار کے دن، سنڈے کے دن ہم گرجا گھر کے اندر جو ہے اپنی عبادت کریں گے اور آپ کو بھی عبادت کرنی ہوگی۔ اب عشق اندھا ہوتا ہے، اس نے پانچویں شرط کو بھی قبول کر لیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال تک تعلق قائم رہا، اور 3 سال کے بعد اب دیکھیے کہ جس وقت کتاب کی جو لائبریری تھی وہاں اس کے پاس ایک نسخہ تھا قرآن کریم کا، اس لڑکی نے وہ ساری کتابیں اس کی لی اور کوڑا کرکٹ کے اندر ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد جب وہ اپنے دفتر سے تیار ہو کر نظریں کتابوں پر پڑی تو کتابیں نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میری کتاب کا، اس نے کہا میں نے فلاں کوڑا کرکٹ کے اندر ڈال دی ہے۔ اب اس کے اندر ایک محبت تھی کہ ان میں اگرچہ ساری کتابیں ڈال دی ہیں، ایک نسخہ جو قرآن کریم کا تھا وہ اس کی محبت کے لیے سبب بن گیا۔ وہ کوڑا کرکٹ کے اندر باہر گیا اور اس نسخے کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور وہ لڑکی سارا منظر الماری سے دیکھ رہی تھی۔ جس وقت اس نے اس نسخے کو چوما لگایا، اس لڑکی نے کہا کہ یہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا کہ رب کا کلام ہے۔ اس نے کہا اچھا ابھی تیرے اندر پرانے جراثیم نہیں گئے؟ اس نے فرمایا جراثیم دور کی بات ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اپنا بریف کیس پکڑا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور یہ اپنے رب کو منانے کے لیے مسجد کے اندر آ گیا۔ اب مسجد کے اندر آیا تو آپ اندازہ لگا، امام مسجد سے ملا، وہاں کے امام مسجد کو سارا معاذرہ سنایا، تو صرف قرآن کریم کا چھوٹا سا ادنا تعلق یہ تھا کہ اس کے پاس وہ نسخہ تھا۔ اللہ نے اسی نسخے کی وجہ سے اس طالب علم کا ایمان کو محفوظ کروا دیا، ایمان اس کا بچ گیا۔ یہ تعلق ہے قرآن کریم سے، ہلکا سا تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیے تو ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنانے کی نیت فرمائے، باقیوں کو آپ پڑھائیں سکول کالج یونیورسٹیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے ان کے کلچر کو اپنانے سے، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنانے سے۔ جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ والدین کو بھی عزت کا تاج پہنائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔